ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر 35ویں 36ویں اور 37ویں لہر میں متعدد میزائل اور زبردست اور خطرناک میزائل چھوڑے گئے ہیں، جس میں خرم شہر ہے، جس میں خیبر شکن ہے، جس میں کلسٹر بم رہتے ہیں. یعنی جب اس بم کو گرایا جاتا ہے تو 10 کلومیٹر کے ایریے تک اس بم کو متاثر کیا جاتا ہے اور اس بم کے اثرات پہنچتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے بم میں وہ منتشر ہو جاتے ہیں اور پورے علاقے کو متاثر کرتے ہیں. ابھی جو 37ویں 36ویں اور 35ویں لہر اسرائیل پر ڈالا گیا ہے تو اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا ہے. اسدود میں جا کر کے بم گرا ہے جو تل ابیب کے جنوب کے حصے میں ہے، اور بحرین میں بھی بم جا کر کے گرا ہے اور بحرین میں بھی حملہ ہوا ہے. عراقی کردستان میں حملہ ہوا ہے. بغداد کے ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا، جنوبی علاقے میں اسرائیل کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر حملہ ہوا ہے. حیفا کے تیل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے اور مغربی یروشلم پر حملہ ہوا ہے. بیت یعقوب کے فوجی اڈوں پر حملہ ہوا ہے. یہ حملوں کی تفصیل ہے. اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ پر جو حملے ہوئے ہیں، مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے. جنگ شروع ہونے سے لے کر ابھی تک بحرین کے اوپر جو میزائل ڈالے گئے ہیں وہ 150 بیلسٹک میزائل ہے، 176 ڈرونز مارے گئے ہیں. متحدہ عرب امارات میں ابھی تک 122 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے. 262 میزائل اور 1400 ڈرونز ابھی تک متحدہ عرب امارات پر مارے گئے تھے. ابو ظبی کے روبیس انٹرنیشنل سٹی میں ڈرون حملے ہوئے ہیں اور آگ لگ گئی ہے. یہ حملوں کی پوری تفصیل تھی جو میں نے ایک ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کی. IDF نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کے اوپر 300 میزائل داغے گئے ہیں. یہ 35ویں 36ویں اور 37ویں لہر کی تفصیل تھی جو میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے. ان تمام حملوں کی وجہ سے ان کا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کا جو دفاعی سسٹم ہے اور دفاعی نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. ان کا جو تھرڈ سسٹم ہے، ایک تھرڈ سسٹم کو بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. UAE نے جو تھرڈ سسٹم امریکہ سے خریدا تھا، یعنی وہ تھرڈ سسٹم جو ڈیفنس کا سسٹم ہے، نیچے سے میزائل جاتا ہے اور اوپر والے میزائل سے ٹکراتا ہے اور میزائل کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی طاقت کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے. اس میزائل کے ٹکڑے زمین پر گرتے ہیں جس سے آگ لگتی ہے. میزائل آ کر کے باضابطہ اگر لگے تو بہت زیادہ آگ لگ جائے گی اور بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. تو اس کو تھرڈ سسٹم کہا جاتا ہے. وہ $15 بلین کا ہوتا ہے. $15 بلین کو اگر آپ انڈین روپیز میں کنورٹ کریں تو وہ قیمت ہو جاتی ہے 1,36,000 کروڑ. اس طرح کے 4 تھرڈ سسٹم مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں تھے. سعودی عرب کے پاس، کویت کے پاس، دبئی کے پاس اور قطر کے پاس. دبئی UAE میں. لہذا ان چاروں کو اڑا دیا گیا ہے. ان چاروں پر ایران کی طرف سے حملے ہوئے ہیں. ان چاروں کو اندھا کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے جنوبی کوریا میں جو ان کا تھرڈ سسٹم رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کر لایا گیا ہے. بحرین کا تو ختم ہی کر دیا ہے، کویت کا بھی ختم کر دیا ہے. اب یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اسرائیل میں. یہ جو 37ویں 36ویں اور 35ویں لہر چلی ہے، اس میں مختلف مقامات پر حملے ہوئے ہیں، وہ فوٹوز میں ڈال دوں گا. لیکن ان کے کمیونیکیشن سسٹم پر بھی حملہ ہوا ہے اسرائیل کے، اور اسرائیل کے اب تھرڈ سسٹم پر حملے یہ کر رہے ہیں. اس کے آئرن ڈوم کو میں نے کل بتایا تھا، اور اس کے آئرن ڈوم پر جہاں پر حملہ ہوا تھا اس کے فوٹوز بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ اس کے آئرن ڈوم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے ایرو سسٹم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حزب اللہ کی طرف سے بھی، اور ایران کی طرف سے بھی اب اس کے تھرڈ سسٹم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جب اس کو بھی مکمل اندھا کر دے گا، وہ جو نیچے سے میزائل مار کر کے آنے والے میزائل کو روکتے ہیں، تو پھر ویسے اسرائیل پر جا کر کے خرم شہر کو یہ روک نہیں پاتے ہیں، خیبر شکن کو روک نہیں پاتے ہیں، فتح کو نہیں روک پاتے، قطر کو نہیں روک پاتے. یہ جو میزائل ہیں یہ ہیوی میزائل ہیں. جب یہ جاتے ہیں تو جا کر کے سیدھا نشانے پر ٹکراتے ہیں. میں وہ فوٹوز انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو یہ حملے کی یہ شکل ہے کہ پورا مشرق وسطیٰ ابھی ایران کے زد میں ہے، اور اسرائیل ابھی ایران کے زد میں ہے، اور امریکہ کے بحری بیڑے بھی اسرائیل کے زد میں ہیں. کیا وجہ ہے؟ امریکہ کا وہ بحری بیڑا ابراہم لنکن کی بات جو خوب سنی جا رہی تھی وہ کہاں پر ہے؟ USS جارج بش کی بات جو خوب سنی جا رہی تھی وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ اچھا، وہ جو جرالڈ USS جرالڈ کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی، وہ جہاز کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ وہ بحری بیڑا کہاں پر ہے؟ ایک کی چھت پر، ایک بحری بیڑے کی چھت پر 90 فائٹر جیٹ طیارے رکھے جاتے ہیں. ان فائٹر جیٹ طیاروں کے ذریعے یہ اڑان بھرتے ہیں اور جا کر ایران پر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جہاز آپ نے چھپا کر کے کیوں رکھے؟ میزائل کے ڈر سے. یہ کہنا ہے کہ آپ ہرمز کی کھاری کو ایران سے چھین لیں گے اور وہاں پر قبضہ کر لیں گے، تو آپ لائیے اپنے جہاز کو وہاں پر کھڑا کر دیجئے اور اس کو چھین لیجئے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی نیوی کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اب ایران کی نیوی کے پاس کوئی طاقت نہیں رہ گئی ہے. تو جب کوئی طاقت نہیں رہ گئی ہے اور اب آپ طاقتور ہیں تو آپ ہرمز کی کھاری کو چھین لیجئے اور تیل کا جو سپلائی کا مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے. لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں اب میں بتاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. ٹرمپ نے پہلے روس میں پوتین سے بات کیا، 1 گھنٹے تک بات کیا کہ آپ ایران کو سمجھائیے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو بند کیا جائے. لہذا
पुतिन के वजीर खारजा ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से रात को फोन पर गुफ्तगू किया है, इस जंग को बंद कीजिए। फिर मिस्र से कहा गया तो मिस्र के वजीर खारजा ने अब्बास अराक्ची से बात किया कि इस जंग को किसी तरह बंद किया जाए, कोई रास्ता निकालिए। फिर उसके बाद इंडिया से कहा गया तो इंडिया के वजीर खारजा जो जयशंकर साहब है, उन्होंने अब्बास अराक्ची से बात किया है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अब्बास अराक्ची से अपील किया है कि जंग बंद किया जाए। अरे भाई, जंग आपने शुरू किया, आप बंद करेंगे ना। इसलिए ट्रंप ने अपनी तरफ से ऐलान किया है कि अब जंग को बंद किया जाना चाहिए। इजराइल से भी कहा गया है कि अब तुम हमलों को कम करो, यानी अब तुम जब मार खाने के वक्त पर आ चुके हो, अब तुम्हारी मुद्दत और तुम्हारी बारी आने वाली है, तो अब तुम ये कह रहे हो कि जंग बंद करो। इसलिए ईरान ने यह कहा है कि जंग अभी बंद नहीं होगी, अभी ये लड़ाई चलती रहेगी, अभी हम लड़ेंगे, अभी हम घूसा मारेंगे और तुम्हारे मुंह को तोड़ेंगे, यही जुमला कहा गया है। और अली लारीजानी ने यह कहा है कि अभी जंग बंद होने वाली नहीं है, लिहाजा ये जंग अभी आगे तक चलेगी। ईरान अब बज़िद है इस बात पर कि वो जंग को आगे तक ले जाएंगे, और अमेरिका, ट्रंप, पेंटागन और ये इजराइल अब ये चाहते हैं कि इस जंग को बंद किया जाए। देखिए, वक्त का इंतजार कीजिए, हालात किस करवट बदलते हैं, ऊंट किस करवट जाकर के बैठता है। बज़ाहिर ये शक्ल बन गई है कि ईरान जंग जीत रहा है और अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी ताकत के बावजूद इस जंग को हार रहा है। अस्सलाम वालेकुम।